الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس انسان کو جس زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی میں ایک بہت بڑا اہم حصہ انسان کے ساتھ اس کے کسب معاش کا، فکر رزق کا اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے. اس انسان کو مکلف کیا، اس کو پابند بنایا، اس کے ذمے حقوق رکھے کہ جو رشتے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، فکر کرے گا، طلب کرے گا اور رزق حلال کمائے گا. تو سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی میں ایک بڑا اہم حصہ وہ کسب معاش کا ہے. آج کی دنیا میں اس کو معیشت کہتے ہیں، معاشیات کہتے ہیں، اور یہ معیشت انسانی زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ باقاعدہ اس کو ایک علم کا نام دیا گیا. اب جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ معاشیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اکنامکس کا علم حاصل کرتے ہیں، باقاعدہ محنت کرتے ہیں. تو اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق جوڑ دیے ہیں. اس لیے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے خود کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے ماں باپ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اس بچے کے رزق کا، اس کی پرورش کا، اس کی تربیت کا، اس کی صحت کا خیال رکھیں گے. لہٰذا اگر ماں باپ اس میں کوتاہی کرے اور وہ بچہ بیمار ہو جائے، وہ بچہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جائے، تو اس کی پکڑ ماں باپ سے. تو اب یہ کیسے ہوگا؟
تو اس بچے کے والد صبح نکلیں گے، بیچارہ سارا دن محنت کریں گے، رات کو واپس آئیں گے، 1 مہینے بعد ان کو تنخواہ ملے گی، اور وہ پھر لا کر اس سے سب سے پہلی فکر یہ کریں گے کہ بھئی گھر کا خرچہ چل جائے، راشن چل جائے، بچے کی چیزوں کا انتظام ہو جائے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلب رزق اور کسب معاش کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسب معاش یا طلب معاش یا رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کی حدود کیا ہے، لمٹ کوئی اس کی ترتیب ہے، یا انسان ایک چلتی ہوئی مشین کی طرح سرکل میں گھومتا چلا جائے بس؟ جیسے آپ گئے صبح پانی کی مشین چلاتے ہیں، آپ نے بٹن دبا دیا، 3 گھنٹے تک آپ نے اس بٹن کو ہاتھ نہیں لگایا تو وہ پانی کی موٹر چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، یہاں تک کہ اگر ٹینکی بھر جائے، پانی باہر آ جائے، لیکن کوئی بٹن بند کرنے والا نہیں ہے تو مشین خود بند نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اس بٹن کی محتاج ہے، بٹن کے لیے انسان کا ہاتھ چاہیے۔ تو اگر آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسب معاش کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چلتی ہوئی مشین بن جاؤں اور صبح سے لے کر رات تک، پھر اگلے دن صبح سے لے کر رات تک، پھر اگلے دن صبح سے لے کر رات تک، ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن میرے ایسے ہوں جو اسی کام کے لیے ہے اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اور اگر میں نے یہ محنت نہیں کی، یہ فکر نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی، یہ بھاگ دوڑ نہیں کی، تو میرے نہ کرنے کی وجہ سے سارا کام اسی طرح رہ جائے گا۔ لہذا اگر اس کی وجہ سے میرے فرائض رہ جائیں، نمازیں رہ جائیں، حقوق رہ جائیں، تو اس کی قربانی برداشت ہے، لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ ذہن یہ بن گیا کہ کسب معاش اور طلب معاش اور رزق کو حاصل کرنا یہ کامل میری محنت سے، اس میں کسی اور چیز کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اور آج کے جو حالات ہیں دوستو بزرگوں، اس وقت کا سب سے اہم موضوع اور مسئلہ وہ ہر فرد کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ان موجودہ حالات نے معاشی نظام کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہے، لہذا چلتے ہوئے کاروبار رکے ہوئے ہیں، ابھرتی ہوئی تجارتیں وہ لگی ہوئی ہے، ملازم کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، ہر آدمی اپنی تکلیف کا رونا روتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تنخواہ نہیں مل رہی، دینے والا کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ ہر انسان گویا کہ پریشان ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، تھوڑا سا اس بات کو آج کے ان معروضی حالات میں، پیش آمدہ حالات میں اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس معاملے کو بہت واضح طور پہ بیان فرمایا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بسط کہتے ہیں کشادہ کرنے کو، قدر کہتے ہیں تنگ کرنے کو۔ آگے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، قرآن کریم کا ایک لفظ بھی یاد رکھیں، بے مقصد نہیں ہوتا، اس میں اتنی گہرائی ہے۔ اب رزق کی بات کی، روزگار اور معاش کی بات کی کہ اللہ جس کے لیے چاہے کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہے تنگ کرتے ہیں،
تو سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں ضابطہ کیا ہے، دستور کیا ہے، معیار کیا ہے، کس کے لیے کھولتے ہیں، کس کے لیے تنگ کرتے ہیں؟ فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے، اللہ پاک کی نگاہ بھی بندوں کے دلوں پہ ٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کو پورا علم ہے کہ کس بندے کا رزق کشادہ کر دیا جائے تب بھی اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس بندے کا رزق تھوڑا سا بڑھا دیا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ مجھ سے بھاگ جائے گا۔ اللہ اپنے حکمت کے ساتھ، اپنی مصلحت کے ساتھ، اپنے علم کامل کے ساتھ بندوں کے رزق کی کشادگی کی، اس کی تنگی کی ساری تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے، لیکن اس سے عجیب بات یہ کہ اس آیت سے ایک آیت آپ پیچھے جائیں، آگے نہیں، اوپر جائیں۔ میں نے اس آیت کو پہلے پڑھا اس لیے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے ہوئی پچھلے جمعے میں کہ ہماری زندگی جو دین اسلام والی زندگی ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور اسباب، لیکن اصل بنیاد اور مقدم کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ تو پہلے تو ہمارا ایمانی تقاضا یہاں مکمل ہو جائے کہ رزق دینا، رزق کا فیصلہ کرنا، اس کو کشادہ کرنا، اس کو تنگ کرنا، یہ کلی طور پہ کس ذات کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ یہ تو ایمان بن گیا نیچے۔ اب اس آیت سے ایک آیت اوپر آپ آ جائیں، آپ کھول لیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ فرما رہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے انسان اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ کے مت رکھو، اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ کے مت رکھو۔ قرآن کی تعبیر دیکھیں دوستو، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا پھیلا کے رکھو، ورنہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تم نے ان دو باتوں میں سے کسی پر عمل کر لیا، یا تو ہاتھ باندھ دیا یا ہاتھ کھول دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ پریشان، ملامت زدہ، تکلیف میں بیٹھ جاؤ گے۔ فَتَقْعُدَ، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ لوگ جا کے، ورنہ بیٹھ جاؤ گے پریشان ہو کر، تکلیف میں ملامت زدہ ہو کر۔ کہ آج ہم کہتے ہیں نا بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں یار، سب جو ہے وہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کاروبار چلانے والے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک تو وہاں فرما چکے ہیں کہ بیٹھنا تو پڑے گا اگر ان دو خرابیوں میں سے کوئی خرابی اندر پیدا ہو گئی۔ اب وہ کیا فرمائیں؟ فرمایا اپنا ہاتھ گلے سے باندھ کے مت رکھو۔ یہ اشارہ ہے اس انسان کو بخل سے بچانے کی طرف۔ بخل جانتے ہیں، کنجوسی۔ انسان جب بخیل ہوتا ہے نا، جو بے تکلف دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو ہاتھ اس کی جیب کے اوپر رہتا ہے، یعنی کبھی اس کو کھولتا نہیں ہے، اس سے کچھ نکالتا نہیں ہے۔ تو ایک انسان کا ہاتھ اس کے گلے سے بند جائے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ اتنا بخیل کنجوس ہے کہ اس کی جیب سے کچھ انفاق اللہ کے راستے میں کوئی خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ بخل، اس کو منع کیا، کنجوس مت بننا، بخیل مت بننا، اپنے مال کے چوکیدار مت بننا کہ بس یہ ہاتھ تمہارا گلے سے بندھا ہوا ہے، کوئی کہے یار اللہ کے نام پہ دے دو، کہا بھئی کیسے دوں، ہاتھ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ یہ قرآن ایک تعبیر پیش کر رہا ہے، اپنا ہاتھ اپنے گلے سے باندھ کے لٹکا کے مت رکھنا، یعنی بخیل کنجوس مت بننا۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کا مفہوم مخالف دوسری ضد بیان کی، اور نہ اپنا ہاتھ
کھول کے کشادہ کر کے. کیا مطلب؟ جو آیا خرچ کیا کھایا، آیا خرچ کیا کھایا، ختم، سب کچھ گیا. یہ کوئی پلاننگ اور کوئی حکمت عملی اور کوئی ترتیب اور کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک سسٹم چلانا ہے. میرے ساتھ بیوی ہے، 3 بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہے، میری غریب بہنیں ہیں، میرا خاندان ہے، میرا محلہ ہے، ساری سیٹنگ ہے، دوران بیماری آزاری ہے، خوشی غمی ہے. انسان ایک ترتیب بنا کے زندگی گزارتا ہے. لیکن یہ تو جناب ماشاءاللہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کی شاہ خرچی، اس کو اسراف کہتے ہیں دوستو. یہ سخاوت نہیں ہے، اس میں فرق سمجھ لیں. اسراف کر کے آج کا انسان کہتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں. سخاوت اور اسراف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسراف کیا ہے کہ جو مال آپ کے پاس آیا، آپ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ میری کل کی بھی کوئی ضرورت ہے، میرے مہینے کے آخر کی بھی ضرورت ہے، میرے پڑوس کی بھی ضرورت ہے، میرے بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے، اور ان حالات میں کوئی بیماری آ سکتی ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اسباب جمع کرنے چاہیے، کل پریشانی نہ ہو. نہیں، یہ نہیں دیکھا، سب ختم کر دیا. کل پتہ چلا بھئی وہ فلاں کام ہے، یہ تو اندازہ ہی نہیں ہوا، تو رات کو سب ختم کر دیا. اب پریشانی ہے نا. اب قرآن کریم نے ایک آیت میں اس انسان کی 2 بڑی روحانی بیماریوں پر نگاہ رکھی، اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر تمہیں معاش والی زندگی میں، رزق حلال والی زندگی میں، تجارت کمانے والی زندگی میں سکون چاہیے، عافیت چاہیے اور پریشانی سے بچنا مطلوب ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان 2 بیماریوں سے دور رکھو. نہ اپنے اندر بخل کا، کنجوسی کا مرض پیدا کرو کہ تم بالکل 100% کنجوس بن جاؤ. اور حد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کچھ اپنی ضرورت کی چیز مانگے، آپ کو پتہ یہ ضرورت مند ہے لیکن عادت نہیں ہے، ذہن ہی نہیں بن رہا، لہٰذا دینے سے پہلے ہی سوچا کہ اگر 100 روپے دیے تو وہ تو پیسوں میں سے 100 کم ہو جائیں گے، میں تو اتنے دنوں کا حساب لے کے چل رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ نہیں دیے. ایک اچھا مصرف، ایک ضرورت مند سامنے آیا، لیکن بخل اور کنجوسی نے وہاں خرچ کرنے سے روک دیا. یا دیکھا کہ بھئی گھر میں مہمان آ گئے، مہمان کا اکرام یہ ہمارے دین کے تقاضوں میں شامل ہے، ایمان کی علامات میں سے ہے، لیکن اب دل میں آیا کہ یار اس کے لیے اتنا انتظام کریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، تو رسمی پوچھ تاچھ کر کے کہ جی آپ یہ لیں گے وہ لیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس تکلفات والی دنیا میں کوئی انسان بھی خود سے اپنی طبیعت کو ظاہر نہیں کرتا، لہذا وہ مہمان آیا، اس کا اکرام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے. بچہ بیمار ہو گیا، تکلیف میں، درد سے تڑپ رہا ہے، بیوی نے کہا بھئی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. کہا یہ تو ہم نے بھی بچپن گزارا ہے یار، ہماری ماں باپ نے کہاں دیا، ہمیں یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا، اب تم لوگوں کے چونچلے اور نخرے بنے ہوئے ہیں. اب ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، 300 کی فیس ہے، پھر وہ میڈیسن لکھے گا، پھر ٹیسٹ لکھے گا، پھر کل بلائے گا، یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے بڑوں نے بھی جو ہے ہمیں جو ہے یہ چیز کھلا دی وہ کھلا دی، لہٰذا اس کو یہ کر دو وہ کر دو، ٹائم پاسنگ ہو رہی ہے. اب اپنا بچہ ہے، اپنی اولاد ہے، لیکن اس کی صحیح دوائی اور اس کے علاج کے لیے ذہن نہیں مان رہا. یہ مبالغے نہیں ہے دوستو، بہت سارے اللہ پاک کے بندے وہ ان کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا وہاں پہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا. یا بیوی کی کوئی ضرورت آئی، اس نے کہا کہ جی فلاں چیز پرانی ہے، مجھے لباس لینا ہے، مجھے جوتے لینے ہیں، بھائی کی شادی ہے اس کا خرچہ کرنا ہے، تو اب بلڈ پریشر جو ہے وہ 180 ڈگری پہ چلا گیا. اب موصوف غصے میں آ گئے، اس لیے کہ اب بیوی نے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا، اب برداشت نہیں ہو رہا.
اور اب اس کو سارے قصے جو ہے اکابرین و اصاغرین کے یاد دلائے، صحابیات کے، بڑوں کے، اور اپنے پرانے بزرگوں کے کہ بھئی جی وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ آج کل کی تو لڑکیاں ہے ہی ایسے، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے۔ اب آگ بگولا ہوگا، چلو بھائی نہیں مانگتے، تو وہ بھی غصہ کر کے اس چیپٹر کو بھی بند کر دیا یہاں۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں آپ غور کریں، بہت ساری جگہوں پر مسائل کی بنیاد اس مرد کا، اس انسان کا بخل ہوتا ہے اور اس کی کنجوسی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نقصانات سامنے آتے ہیں۔ شریعت نے اس کو پہلے بند کیا، اس پر پیر رکھا کہ دیکھو اپنا ہاتھ گلے سے باندھ کے مت رکھنا، یہ چیز نقصان کر دے گی، تمہارے معاشی نظام کو متاثر اور ڈسٹرب کر دے گی، مت کرنا۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسے مسرف اور اسراف والے بننا کہ بس پھر مال آیا اور اس کو کہاں لگانا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، کس ترتیب پہ چلنا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، کوئی نہیں، بس اس کو جیسے آیا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اڑا دیا، خرچ کر دیا۔ لہذا ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھا کہ اچھا وہ اس نے تو جو نیا والا ماڈل ہے وہاں پہ، چلو میں بھی لے رہا ہوں۔ ایک ضرورت کی چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھ کر کہ جی فلاں کے پاس تو نیا والا ہے، اور ہم ایک مجلس میں بیٹھیں گے اور پھر اس کے پاس نیا ماڈل، میرا پرانا ماڈل وہ نہیں، چلو جا کے مجھے نیا ہی لینا ہے ابھی تو، اس کو لے لیا، پیسے خرچ کر دیے، جو اس کا محل نہیں تھا وہاں پہ اس چیز کو لگا دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جہاں پر ایک مال کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کو وہاں پہ اڑا دیا، صرف اپنے ذوق اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو پورا کر دی کہ بس ایک کام ہے اور اس کو لازمی طور پہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا، اور اس کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے کہ انسان نہ بخیل کنجوس ہو، نہ انسان مسرف اور اسراف کرنے والا، اڑانے والا ہو، یہ دونوں چیزیں جب ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے یا بنیں گی، یاد رکھیں معاشی نظام کو وہ متاثر کر دے گی، وہ ترتیب کو متاثر کر دے گی۔ اس لیے آج کی جو یہ صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات دیکھیں، اصولی طور پہ تمام ساتھی یاد رکھیں، اس صورتحال سے ایک بہت بڑا طبقہ پریشان ہے، اور یقیناً پریشان ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ پریشان کن حالات ہیں جو آ گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے قرار ہے؟ یہ حالات اس سال ہے، پیش آئے، پچھلے سال تھے نہیں تھے؟ یہ تو دنیا کی جو رفتار ہے یہ انسان کو دیکھیں ایک بات سمجھا رہی ہے، ایک ذات اس کائنات میں ایسی ہے کہ جس کی حالت کو قرار ہے، اس کو فنا نہیں، اس کو زوال نہیں، اس کو تحرک نہیں، وہ ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ یاد رکھیں، باقی دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر چیز، اس میں تغیر و تبدل ہے، اس میں تبدیلی کا عمل چلتا ہے۔ 3-4 مہینوں کی تکلیف نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں کبھی کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اور یہ ملک پریشان ہی پریشان چل رہا ہے، یعنی اتنی بڑی ناشکری اور ناقدری ہو رہی ہے، اور ہر انسان ان 3-4 مہینوں کے بعد کہہ رہا ہے، چاہے وہ مالا مال نوازا ہوا ہے، اس 3-4 مہینوں کے بعد کہہ رہا ہے جی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے ایک بات
ہمارے بڑوں نے لکھی ہے وہ یاد رکھیں، جو آدمی اللہ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بتکلف اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرے گا، وہ پریشانی اللہ اس کی مقدر میں لکھتے تھے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیں، آپ کے ملازمین ہوں گے، آپ کے کام کرنے والے ساتھی ہوں گے جو ساری زندگی آپ سے مخلص وفادار رہیں، ٹھیک ہے، اب دکان نہیں کھل رہی، فیکٹری نہیں کھل رہی، کمپنی نہیں کھل رہی، مارکیٹیں نہیں کھل رہی، وہ حالات کی مجبوری ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ ملازم تو 1 مہینے کام پہ آیا نہیں، میں اس کو تنخواہ کیوں دوں؟ اس کو نہیں دیکھا کہ بھئی وہ ملازم گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اتنا دیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر 1 سال بھی معاملہ چلا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو جمع کیا ہوا ہے، اتنے اسباب ہیں میرے پاس۔ لیکن اس ملازم کی 10,000 12,000 15,000 تنخواہ اگر نہیں دیتا، وہ بیچارہ تکلیف میں رول جائے گا۔ وہ ان سے کہا بھائی لاک ڈاؤن ہے، کچھ نہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اب ہے نہیں اور پریشانی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ پھر اللہ پاک کو انسان متوجہ کر دیتا ہے اپنی طرف کہ اللہ آپ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو پریشان ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ بڑی غیور ذات ہے۔ اس لیے اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر اللہ نے جن کو نوازا ہے، وسعت دی ہے، برکت دی ہے، وہ اس ذمہ داری میں غفلت نہ برتیں، غفلت نہ برتیں۔ اور جو ماتحت ملازمین ہے، جو معاملات ہے، کرایہ دار ہے، آپ نے کسی کو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کمزور طبقہ سب سے پہلے اور سب سے جلدی متاثر ہوا ہے، وہ تو متاثر ہے، پھر متوسط، پھر سب سے اوپر لیول کی بات۔ اب ان کے لیے ہم پریشانیاں بنائیں، ان سے کہیں نہیں بھائی کرایہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا موقع اللہ پاک نے دیا ہے دوستو، انفاق کا، انفاق کا، یقین کریں یہ اللہ نے بڑا موقع دیا ہوا ہے۔ اس موقع پر اگر کسی نے آگے بڑھ کر اپنے ضرورت مند کی مدد کی، ٹھیک ہے بھئی آپ کام نہیں کر رہے، آپ اپنی تنخواہ لیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اتنے سال مجھ سے وفاداری کی ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس کا خیال رکھا، آپ نے گھر کسی کو کرائے پر دیا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، 1-2 مہینے کا کرایہ اس کے لیے معاف کر دیں۔ یہ ہمت ہم شروع کریں، پھر آپ دیکھیں حالات کیسے تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ حالات خراب ہوئے اور ہماری خرابیاں بھی آگے بڑھ گئی، ہم نے اپنے روحانی امراض کو بھی عروج دیا، اس کو جلا بخشی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک جس نے اس بات کو ایک عبرت اور نمونے کے لیے ہم پر حالات بھیجیں اور ہم ان حالات کے بجائے مزید بگڑ گئے، تو یہ چیز ختم تھوڑی ہوگی، یہ تو بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی، رزق کی، روزگار کی، تجارت کی، یہ ساری پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن اس موقع پر بہت بڑا امتحان میرے اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یا اس کی قدردانی کر کے اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہماری ترتیب صحیح ہو جائے گی، انشاءاللہ حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔